دعا کرتا ہوں اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر 3 چیزیں ہم اپنی زندگی میں لے آئے تو یہ شعبان مہینہ بھی ہمارے لیے مبارک ہوگا، رمضان مہینہ بھی ہمارے لیے مبارک ہوگا۔ تو تیار ہو انشاءاللہ؟ کتنی چیزیں نے ساتھ میں بولنا، کتنی چیز؟ ایک بات سمجھ لو، ایک بات سمجھ لو، سب سے پہلی چیز جو بنیاد ہے کہ میرا اور آپ کا یقین اللہ پر ہونا چاہیے۔ بولو میرا اور آپ کا یقین۔ باقی ہم نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، عمرہ کرے، لیکن یقین میں 19-20 بھی ہو جائے، تھوڑی گڑبڑ ہو جائے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے پیاروں یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ بس ایک بات کہ جو ہوا کس کی طرف سے ہوا؟ اللہ۔ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور جو آئندہ ہونے والا، یہ ہمارا ذہن بہت خراب میرا اور آپ کا، وہ اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کیا تو میں ذلیل ہو گیا۔ اگر آدمی یہ سوچے کسی کے کہنے سے یا کسی کے کرنے سے میں ذلیل ہو گیا تو یہ ایمان کی کمزوری ہے، کیونکہ عزت اور ذلت نہ میرے ہاتھ میں نہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بولو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کہتا تو کبھی کبھی سمجھتا ہوگا کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے اس کا نقصان کیا، اللہ کہتا تجھے نہیں معلوم اسی میں نے نفع کے دروازے کھول دیے تھے۔ اسی لیے ساتھ میں پڑھو نا، اللہ نے فرمایا تو تعز من تشاء وتذل من تشاء، پورا مجمع بول دے عزت دینے والا کون؟ اللہ، ذلیل کرنے والا کون؟ تو توحید مضبوط ہو تو کیا نہیں ہوتا، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا۔ جب غزوہ تبوک، میں جلدی آپ کو بتا رہا ہوں کون سا غزوہ تبوک، اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا آ جاؤ مال لے کر آ جاؤ، جان لے کر آ جاؤ، بہت دور جانا ہے، تبوک جانا ہے، ارے جس سے جو بنے لے کر آؤ۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک صحابی آئے اور وہ بیمار تھے، کہا اللہ کے رسول میں نہیں آ سکتا، اللہ کے رسول میں نہیں آ، اور جب وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تو چلتے ہوئے نہیں آئے، اپنے پاؤں گھسیٹتے منہ کے بل گھسیٹتے، کہا اللہ کے رسول بہت بیمار ہوں، میرا آخری وقت ہے، لیکن آپ کا حکم ہے کہ آ جاؤ، میں آپ کو بتانے آیا میں بیمار ہوں، میں نہیں آ پاؤں گا، پھر بھی اگر آپ کا حکم ہے تو میں اسی طرح گھسیٹتے آنے کے واسطے تیار ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار سے فرمایا نہیں تم گھر میں آرام کرو، لیکن آئے اور مجھ سے اجازت لی، اور تم نے یہ جو بتایا، ہمارے نبی نے فرمایا تبوک میں جتنے مجاہدین جائیں گے ان کو جو ثواب ملے گا اللہ تم کو مدینے میں بیٹھ کے یہ ثواب نصیب کر دے گا۔ چلو غزوہ تبوک شروع، بولو سارے صحابہ چلے، وہاں سارے صحابہ پہنچے ہوں گے، ایک آدھ دن ہوا ہوگا، ہمارے نبی کو خبر آئی کہ وہ جو میرے پاس آئے تھے نا ان کا انتقال ہو گیا۔ جو میرے پاس آئے تھے نا کہ میں بہت بیمار ہوں، کمزور ہوں، میں چل نہیں سکتا، میں جیسے گھسیٹے آپ کا حکم ہوگا تو ہمارے نبی کو خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے نبی تبوک کے بیچ میں وہاں کھڑے ہیں، سارے صحابہ، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے، صحابہ دوڑتے اللہ کے رسول کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے کہا مجھے وہ یاد آ رہے کس طرح محبت کے ساتھ وہ آئے تھے، ابھی خبر ملی ان کا مدینے میں انتقال ہوتا ہے۔ بولو انا للہ، جلدی بولو انا للہ و انا الیہ، انتقال ہو گیا۔ اب تھوڑی دیر میں ہمارے نبی نے صحابہ کو فرمایا وضو کرو جنازے کی نماز ہونی، ارے وضو کرو جنازہ، تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول وضو تو کریں گے مگر کس کے جنازے کی نماز، کس کے جنازے کی نماز؟ کہا ان کا مدینے میں وہ میرے صحابی کا انتقال ہو گیا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مدینے میں انتقال ہوا ہے، ہم تبوک میں ہیں، آپ کہتے وضو کرو جنازے کی نماز، ایسے کیسے جنازے کی نماز پڑھائے جہاں جنازہ سامنے نہ ہو؟ ہمارے نبی نے روتے روتے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے وضو کرو۔ فرشتوں نے وہاں سے جنازہ اٹھا لیا ہے اور تھوڑی دیر میں جنازہ یہاں پہ پہنچ رہا ہے۔ میرے پیاروں، وہ صحابہ کہتے اللہ کی قسم جیسے ہم نے آسمان پر دیکھا جنازہ جیسا ہچکولے کھاتا ہوا آ رہا ہے، کوئی ہمیں نظر نہیں آیا، آ کر جنازہ رکھ دیا گیا۔ اب جنازہ تو رکھ دیا گیا، ہمارے آقا صاحب آپ کو معلوم ہے جنازہ جہاں رکھا ہوتا امام بالکل قریب کھڑے ہوتا، بولو امام بالکل۔ اب جیسے جنازہ رکھا گیا ہمارے نبی پہلے قریب کھڑے ہوئے، پھر صحابہ کو کہا پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، کافی پیچھے ہٹایا، ہمارے نبی بھی پیچھے ہٹے۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ ہمیں پیچھے کیوں ہٹا رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں معلوم ہے جو میں دیکھتا وہ تم نہیں دیکھتے۔ جنازے کے قریب 70,000 فرشتے کھڑے ہوئے ہیں۔ چلو جنازہ آیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز بولو
پڑھائی علامہ قرطبی فرماتے یہاں جنازے کی نماز پڑھائی اور یہاں جنازہ واپس اٹھا. بولو سبحان اللہ. وہ صحابہ فرماتے ہم دیکھ رہے تھے کہ جنازہ جا رہا جیسے ہم ہوائی جہاز کو دیکھتے ہیں, بس اسی طرح صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا جنازہ گیا لیکن اٹھانے والا کون ہے نہیں معلوم ہے, لیکن ہمارے نبی نے فرمایا جنازہ چلا. ارے نماز جنازہ محمد نے پڑھائی ہے اور دفن یہ ہوگا مدینہ منورہ میں جا کے. میرے دوستو یہ سب ہو گیا, ہمارے نبی کھڑے تھے, سارے صحابہ تعجب سے اللہ کے رسول وہ کیا عمل کرتے تھے, اللہ کے رسول وہ عمل کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کا جنازہ آج تبوک تک آیا اور فرشتے 70,000 فرشتے جمع ہو گئے اور اللہ کے رسول آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی, پھر سے جنازہ گیا. ارے صحابہ کہنے لگے اللہ کی قسم اس سے بڑا خوش نصیب کون مسلمان ہوگا جو انتقال ہوتا ہے مدینے میں, جنازے کی نماز اللہ کے رسول تبوک میں پڑھاتے ہیں اور پھر واپس دفن مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں اور کوئی ایمبولینس لانے کی ضرورت نہیں, فرشتے لے کر آئے. اور فرشتے تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول وہ کیا عمل کرتے تھے, اس لیے کہ ہم نے تو ان کو وہی دیکھا, وہ بھی نماز ہم بھی نماز, وہ روزہ ہم روزہ, وہ اللہ کا حق ادا کرے ہم بھی اللہ. وہ کون سا خاص عمل کرتے تھے؟ ہمارے نبی نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے میں نے اللہ کو یہی پوچھا, تھوڑی دیر پہلے میں نے اللہ کو یہی پوچھا وہ کون سا عمل کرتے تھے, تو اللہ نے فرمایا ان کے اندر 2 عمل تھے. سب سے پہلا عمل یہ تھا کہ صبح ہوتی تھی, شام ہوتی تھی, رات ہوتی تھی, رات کو ان کی آنکھ کھلتی تھی, کبھی کھانا ملا ان کو, کبھی کھانا نہیں ملا, کبھی گھر میں حالات اچھے ہوئے, کبھی گھر میں حالات اچھے نہیں ہوئے, لیکن یہ وہ میرا بندہ, اللہ کہتا ہے یہ میرا وہ بندہ ہے جو 24 گھنٹے جب موقع ملا قل هو اللہ احد, بولو قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد. اللہ نے کہا جب اس نے پوری زندگی میری بڑائی بیان کی, میری عظمت بیان کی, تو میں نے بھی فیصلہ کر لیا مرنے کے بعد اس کی بھی میں عظمت لوگوں کو بتاؤں گا. اور دوسری بات کہا آپ کے پاس آئے تھے نا, حالانکہ اس وقت ان کے اندر آنے کی طاقت نہیں تھی, ان کے اندر چلنے کی طاقت نہیں تھی. وہ آپ کے پاس کس طرح آئے, اپنے گھر سے نکل کر اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے آئے. ان کو اسی وقت موت کے آثار آ گئے تھے, انہیں معلوم تھا کہ وہ زیادہ جینے والے نہیں, لیکن انہوں نے ایک جملہ آپ سے کہا تھا کہ میرے نبی میں کیسے بھی ہوں, اگر آپ کا حکم ہوگا تو میں آنے کے واسطے تیار ہوں. جو نبی کے فیصلے سے راضی ہو جاتا, اللہ کہتا میں بھی ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہوں. تو میرے پیاروں 2 باتیں تھی, ایک تو بولو قل اللہ, پڑھو نا, اگر ان کو اتنا بڑا مقام ملا اللہ ہم کو بھی عطا فرمائے. پڑھو نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا نبی اعلان کر دو اللہ ایک, بولو اللہ ایک. تو چلو پہلی بات جو مجھے آپ کے سامنے کرنی وہ یہ کرنی کہ ہم اپنا بھائی دیکھو شعبان اور رمضان, ہاں اس لیے کہ میرے کو معلوم ہے ابھی بڑی رات گئی, ہماری سب مسجدیں فل تھی, پیک تھی نا, ارے بولو نا پیک تھی کہ نہیں تھی, ماشاءاللہ کوئی نماز میں, کوئی قرآن میں, کوئی تلاوت میں, کوئی ذکر میں, کوئی دعا میں. ایک بات سمجھ لو یہ جو چیزیں اگر ہمارے پاس ہے تو ساری عبادتیں قبول ہیں. اب میں دوسری بات پہ آ رہا ہوں, پہلی بات کے لیے تیار ہو جاؤ, بولو لا الہ, یقین بنا لو بھائی کرنے دھرنے والا کون. ایک دوسری بات آپ سے پوچھو, دیکھو یہ ہوگا تو ہماری عبادتیں قبول ہوگی, ہاں بہت ضروری ہے, سب عمل کریں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ سارے صحابہ بیٹھے, ہمارے نبی نے بڑا عجیب سوال پوچھا, سب بیٹھے ہیں, ہم میں سے غریب کون ہے, غریب مسکین, من هو المسکین, یہ اتنے سارے بیٹھے ہیں. اب میں جیسا پوچھو بھائی ہم اتنے بیٹھے ہیں غریب کون ہے, جب ہمارے نبی نے پوچھا تو سارے صحابہ سناٹے میں کہ غریب کون ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا, ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے معلوم ہے غریب کون ہے. ہمارے نبی نے کہا بتاؤ نا کون ہے. کہا لیس عنده درہم ولا دینار, اللہ کے رسول جس کے پاس روپیہ نہیں ہوگا, پیسہ نہیں ہوگا, کھانے کے لالے پڑے ہوں گے, گھر میں اناج نہیں ہوگا تو وہ غریب ہوگا. جس کے پاس روٹی کپڑا مکان کا انتظام نہیں, اللہ کے رسول وہ غریب ہے. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, آنکھوں میں آنسو تھے, کہا نہیں غریب نہیں ہے, غریب وہ ہے جو قیامت میں آئے گا, بہت نمازیں لے کے آئے گا, روزے, زکوٰۃ, حج, عمرہ سب لے کر آئے گا, لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے یاد کر تو نے دنیا میں اس کو گالی دیا تھا, تو نے دنیا میں ایک کو گالی, تو وہ کہے گا ہاں اللہ دیا تھا. اللہ بلائیں گے اس کو تو نے دنیا میں گالی دیا تھا, ہاں اللہ میں نے دیا تھا. اللہ کہیں گے میری قسم تیری ساری نمازیں میں نے اس کے حوالے کر دی ہے. پھر اللہ کہیں گے اس کے اوپر تو نے اس کی غیبت کی تھی,
پیٹ پیچھے تو نے اس کی برائی کی تھی. وہ کہے گا ہاں اللہ وہ پیٹ پیچھے دوستوں کے سامنے بیٹھا تھا, میں نے اس کی بہت برائی کی. اللہ کہے گا تو نے پیٹ پیچھے برائی کی, زنا سے بدتر گناہ کیا, جا تیرے سارے روزے میں نے اس کو دے دیے. پھر اللہ بلائیں گے, ایک اور کو بلائیں گے, اس کا تو نے مال ہڑپ کر گیا تھا, اس کی زمین کھا گیا تھا, تو جانتا تھا کہ وہ زمین تیری نہیں ہے, تو جانتا تھا وہ مال تیرا نہیں ہے, پھر بھی تو نے ہڑپ کا کہا. ہاں اللہ کہے گا تیرے حج اور عمرے سب میں نے اس کے حوالے کر دیے. پھر اللہ بلائیں گے, تیرا قرض باقی تھا, ہاں کہا قرض دے تو سکتا تھا نا, دے سکتا تھا, لیکن تو نے دیا. ارے ہمارے نبی فرماتے, سنو ایک حدیث سنو, ہمارے نبی فرماتے جس کے سر کے اوپر قرض ہو اور وہ دے سکتا ہے, کیونکہ اس کے گھر میں موبائل آتا ہے, اس کے گھر میں گاڑیاں آتی ہے, ارے اس کے گھر کے اندر بڑے بڑے فرنیچر آتے ہیں, اس کے گھر کے اندر بڑے بڑے اے سی آتے, لیکن کسی کا قرض نہیں دیتا. ہمارے نبی نے فرمایا اگر میرے زمانے میں ہوتا اور مر گیا ہوتا, یہ محمد اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاتا. میرے دوستو سب دے دیا جائے گا, نماز, روزہ, زکات, حج, عمرہ. پھر اللہ پوچھیں گے بندہ بتا تیرے پاس ہے کیا, بتاؤ کیا ہوگا اس کے پاس. ہمارے نبی نے فرمایا مسکین یہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو, وہ غریب نہیں ہے, وہ تو ہو سکتا کل مالدار بن جائے گا. مسکین یہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں. اور پھر اللہ کہیں گے میری قسم جا, جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے میرے پیارو, اگر ہم نے کسی کا مال, کسی کی جان, کسی کا قرض, کسی کو ستایا, کسی پر الزام, کسی پر تہمت, کسی کی غیبت, کسی کی بہتان, میرے پیارو اس اللہ سے معاملہ صاف کر لو. اور ایک بات یاد رکھو بھائی, ایک بات یاد رکھو, قسم اللہ کی, اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارو ایک میں جلدی بتا دوں, ایک صحابی جن کا نام تھا نعیمان. بولو نا کیا نام, یعنی آپ لوگ بولو گے پیار سے, نام بہت اچھا ہے, بولو نا کیا نام. یہ نعیمان وہ صحابی تھے, سارے صحابہ میں سب سے زیادہ ہنسنے والے اور سب سے زیادہ مسکرانے والے اور سب سے زیادہ نبی کو خوش کرنے والے. بولو کون. بلکہ کبھی کبھی تو ہمارے نبی نعیمان کو بلاتے تھے. حضرت نعیمان کہتے تھے اللہ کے رسول کچھ کام سے بلائے, کہا نہیں کچھ سنا دو ذرا, سب کی طبیعت خوش ہو جا رہے. تو حضرت نعیمان لیکن ان کے اندر عادت تھی, بہت خراب عادت تھی, شراب پینا, دارو پینا. کس کی عادت تھی؟ دارو پینے کی. کیا ہوا معلوم, ایک مرتبہ دارو پیے, اور دارو والا تو آپ کو معلوم ہے نا کیسا نشے میں ہوتا ہے, مدینے کی گلی میں گھوم رہے نشے میں. ہاں ان کو ایسا یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں, وہ پی رہے, دارو پیا اور نشے میں گھوم رہے. کون صحابی؟ حضرت نعیمان. سننا آئے, ایک صحابی نے دیکھا, نعیمان یہ تو اللہ کے رسول کی مجلس میں آتے, ہاں یہ تو ماشاءاللہ داڑھی والے, ارے ماشاءاللہ یہ تو اسلامی لباس والے, اور یہ مدینے کی گلی میں دارو پی کے نشے میں گھومتے. بس انہوں نے نعیمان کو پکڑا, اور نشے والے میں تو ویسے بھی ہمت طاقت نہیں ہوتی. وہ ہٹتے کٹتے صحابی نے نعیمان کو پکڑا, یوں کندھے پہ ڈالا, اور سیدھے دوڑتے اللہ کے رسول بھی بیٹھے, صحابہ کرام کا مجمع بھی بیٹھا, لا کے نعیمان کو رکھ دیا. کہا اللہ کے رسول یہ نعیمان یشرب الخمر, یہ شراب پیتا ہے, دارو پیتا ہے, مدینے کی گلی میں گھومتا ہے. ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. بولو ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ہمارے نبی نے کہا ہوش میں آنے دو, ہوش میں آنے دو. آپ اللہ کی قسم کھا کر بولو, جب وہ ہوش میں آئے ہوں گے اور سامنے محمد کو دیکھا ہوگا تو کیا اللہ ہوگا. جیسا ہوش میں آئے, چہرے پہ پانی, انہوں نے دیکھا نبی, صحابہ بیٹھے. ہمارے نبی نے پوچھا شریف تلخم, دارو پیتے ہو نا, دیکھو میرے پاس لائے گئے ہوں. وہ نعیمان کیا روئے ہیں. نبی کے قدموں پہ اپنا ہاتھ رکھ کر کہاں دارو پیا, کون لے کر آیا نہیں معلوم, لیکن جو سزا دینا ہے دے دو میرے کو, جو سزا دینا ہے, مارنا ہے مجھے مار ڈالو. ہمارے نبی نے فرمایا سارے صحابہ کو کہا مارو ان کو, مارو. سارے صحابہ, کسی کے پاس ڈنڈا تھا اس نے مارا, کسی نے ہاتھ سے مارا, کسی نے کپڑے سے مارا, کسی نے جوتے سے مارا, ان کو لہو لعان کر دیا. اللہ کی قسم وہاں نعیمان روتے تھے, یہاں ہمارے نبی روتے تھے. ہو گیا مار. جب بہت زیادہ مار لیا نا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, غصے میں تھے, کہنے لگے اللہ کے رسول ان کو بولو اب نہیں پیے, ان کو بولو اب نہیں پیے. کتنی مرتبہ یہ مار کھاتے, ان کو کہو کہ نہیں پیے. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے, کہا میرے نعیمان کو کچھ مت بولنا. ہمارے نبی نے فرمایا میرے نعیمان کو کچھ مت بولنا, میں صرف اتنا جانتا ہوں بے شک وہ دارو پیتا ہوگا. اس وقت میں جانتا ہوں یہ اللہ رسول سے جتنی محبت کرتا تم لوگ نہیں کرتے ہو. چلو یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا, یہ واقعہ بس ہو گیا, یہ واقعہ میں نے اس لیے آپ کو سنایا, خاص ہو گیا بھائی, سب معاملہ ہو گیا. نعیمان چلے گئے. ارے بولا نعیمان کیسے گئے ہوں گے, کیا ان کے اوپر گزرتی ہوگی,
کہ سارے صحابہ دیکھتے ہوں گے، پورا بدن لہو لہان ہوگا. یہ سوچتے سوچتے گئے، معلوم نہیں میرا نبی مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے. چلے گئے، نعمان چلے گئے. ہمارے نبی نے وہ صحابی کو بلایا. کون صحابی کو؟ اور جو پکڑ کے لے کر آئے تھے وہ آئے. ہمارے نبی نے کہا تم نے نعمان کو شراب کی حالت میں دیکھا؟ ہاں اللہ کے رسول میں نے دیکھا، آپ کے پاس پکڑ کے لایا. ہمارے نبی نے ایک جملہ کہا، لو سترتہ بثوبک لکان خیرا لک. کیوں یہاں لے کر آئے؟ کیوں میرے پاس لے کر آئے؟ قسم اللہ کی وہی تم ہٹ جاتے، نعمان کو سمجھا دیتے اور کہہ دیتے کہ میں تم کو نبی کے پاس نہیں لے کے جاتا. ہمارے نبی نے کہا اللہ کی قسم لو سترتہ بثوبک لکان خیرا لک. اگر جس میدان میں تم نے ان کو نشے میں دیکھا وہیں پہ تم گناہ کو چھپا دیتے. اللہ کی قسم آج اللہ تمہارے ہر گناہ کو چھپا دیتا. اور پھر ہمارے نبی نے کہا جنت کھو دی تو نے، جنت کھو دی. جنت اللہ نے سامنے لا کے رکھی تھی، نعمان کا گناہ چھپا دیتا، اللہ تیرے کو بخشایا بنا دیتا اور جنت تیرے سامنے آ جاتی. میرے پیاروں، اس لیے میں آپ سے پہلی بات تو وہی لا الہ، اور دوسری بات یہی بھائی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے انشاءاللہ. اب رمضان مہینہ آنے والا ہے، یہ کائے کو حسد لے کے چلنے کا دل میں جلن کائے کو؟ حسد، غیبت، چغلی، عداوت، اس کو کیسے گراؤ، اس کو کیسے اٹھاؤں، اس کو کیسے پھینکوں، اس کو کیسے ارے میرے دوستو یہ جلن، اللہ کی قسم یہ جلن ہمارے اندر اتنی ہے کہ ہمارا موبائل حسد میں بھرا ہوا، ہماری زبان حسد میں بھری ہوئی. جہاں دو چار آدمی ہمارے صورت کے اوٹلے پر بیٹھ گئے، مرد ہے، جوان ہے، دو کی بات ہوتی ہوئی آ جائے گا عبداللہ بھائی کا کیا ہوا، ایوب بھائی کا کیا ہوا، فلاں بھائی کا کیا ہوا، اس کا. میں پوچھتا ہوں تیرے باپ کو جواب دینا پڑے گا. قبر میں اللہ ہم کو پوچھے گا کہ وہ گناہ کرتا تھا، تو نے کیوں نہیں روکا، تو نے کیوں نہیں بتایا. قبر میں ہمارے جواب کے حالات خراب ہوں گے میرے دوستوں. اس لیے میرے پیاروں، دو کام کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ بولو دو کام. میں جلدی جلدی بتا دوں، وقت بہت کم ہے. تیسرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ میرے پیاروں. بہت عجیب بات سنا رہا ہوں. اور رمضان مہینہ، یہ شعبان، موقع ملے جب موقع ملے، وہ الگ بات ہے. ابھی جمعہ کی نماز ہوگی، ہم دعا کریں گے، پورا مجمع روئے گا، بولو انشاءاللہ روئے گا، اور وہ رونے پر بھی اللہ بہت کچھ عطا کرے گا. لیکن میرے پیاروں، کب تک مصلی پہ میں چلاؤں اور آپ روئے؟ کوئی ایسی گھڑی تو لاؤ، کوئی ایسی گھڑی لاؤ جہاں ہمیں کوئی نہ دیکھتا ہو. وضو کر لیا، گھر کے کونے میں بیٹھ گیا، 10 منٹ اللہ کو کہہ دے اللہ میں گنہگار ہوں. اور سچ بتاتا ہوں میرے دوستوں، جتنی غیبت، چغلی، حسد، کینہ، عداوت ہمارے دل میں ہوگا اتنا اللہ مال کھینچتا جائے گا، مال کھینچتا جائے گا. وہ سوچتا ہے میرے دکان میں نقصان ہو گیا، میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی، ارے میرے گھر میں پیسہ آتا وہ کہاں چلا جاتا. میرے دوستوں دل میں گناہ ہوگا، حسد ہوگا، جلن ہوگی، غیبت ہوگی، زبان پر دوسروں کی برائی کرتا ہوگا، اللہ مال چھینے گا. ایک بار دل ایسا بنا دے مجھے اللہ میری برائی معلوم ہے، کسی کی برائی نہیں معلوم ہے، قسم اللہ کی چھپر پھاڑ کے روزی دینا شروع کر دے گا. اللہ، یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں لکھا ہے. ارے کہاں پہ لکھا ہے کہ گناہ، اپنے گناہ پہ آ جا اور اس کی توبہ کر لے، اللہ روزی دے گا. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ اپنا گناہ چھوڑ دے. اللہ کہتا چپر پھاڑ کے روزی دوں گا، سوچا نہیں ہوگا وہاں سے روزی تیرے قدموں میں آئے گی. تو میرے دوستوں کتنے کام میں نے ابھی تک آپ کو بتائے. آخری کام کے لیے کون تیار ہے بھائی؟ 1:30 بجے بس ختم کرنا نا. تو بس آخری کام سن لو. میں نے ابھی سنایا تھا بڑی رات میں، آپ کو بھی سناتا ہوں. توبہ کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا توبہ کرو گے. دنیا میں کوئی ہم سے ناراض ہو جاتا ہے تو جلدی راضی نہیں ہوتا ہے. اس کے پاس جاؤ بھائی غلطی ہو گئی معاف کر نا، ابھی موڈ میں نہیں، بعد میں آنا. ارے 2 مہینے کے بعد، ارے بھائی میری 2 مہینہ پہلے غلطی ہو گئی تھی، میرے کو معاف کر دینا. میرے سے بات نہیں کرتے. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کوئی ایسے بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، اللہ حفاظت فرمائے، 2 3 سال سے کسی سے بات نہیں کرتے ہوں گے، بلکہ آپس میں کیا بولتے معلوم ہے؟ میں اس سے بات کروں؟ ارے جا ارے شعبان رمضان نہیں، میں اس سے بات، ارے وہ مرے تو اس کے جنازے کی نماز میں بھی نہیں جاؤں. جیسے اس کو معلوم ہے پہلے وہ مرے گا تو بچے گا. ناک بہت بڑی ہے، اس کو کاٹنے کی ضرورت ہے میرے دوستوں. لیکن خیر چلو، لوگ معاف نہیں کرتے. سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ معاف کون کرتا ہے؟
وہ کیسا کرتا ہے وہ سنو. آپ جلدی جلدی بولیں گے تو ٹائم پر بات ختم ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام، بولو کون حضرت؟ کس سے بات کرتے تھے؟ نہیں بولو نا. پہاڑ پہ جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. حضرت موسیٰ پہاڑ پہ گیا، اللہ سے بات کر رہے. اللہ کو کہا اللہ. حضرت موسیٰ کا سوال بھی بڑا عجیب تھا. کہا اللہ اس وقت زمین پہ سب سے بڑا گنہگار کون ہے؟ اللہ اس وقت بولو زمین پر سب سے بڑا. تو اللہ نے کہا موسیٰ اترو، پہاڑ سے اترو، شہر کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ. جو سب سے پہلے صبح میں باہر نکلے گا وہ میرا سب سے بڑا گنہگار. تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ مارو اس کو. میں میرے کو دکھے تو مارو اس کو، اور اٹھا کے پٹک دوں اس کو. کم بخت بڑا. اللہ نے کہا مارنا نہیں ہے، صرف دیکھنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے وہ شہر کے دروازے پر. صبح صبح حضرت موسیٰ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے، کون آتا کون آتا کون. اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا اور 5 سال کے بیٹے کو لے کے آ رہا ہے. کتنے سال کے بیٹے کو؟ اگلی جگہ باپ اور بیٹا آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے اللہ نے مجھے روکا تھا، باقی مارا ہوتا جا کے. بہت مارتا اس کو کہ تو کم بخت پوری زمین کا سب سے بڑا پاپی، سب سے بڑا گنہگار. لیکن اللہ نے منع کیا تھا. حضرت موسیٰ نے دیکھا وہ باپ اور بیٹے کیا ہو گئے بولو. پھر حضرت موسیٰ پہاڑ پہ گئے. کہا اللہ دیکھ لیا، اللہ یہ زمین کا سب سے بڑا گنہگار دیکھا، اب مجھے یہ زمین میں سب سے بڑا ولی کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں تو نبی ہوں، میری بات ہی الگ ہے، لیکن ولی اللہ تیرا دوست، اللہ جس سے تو بہت محبت کرتا، یہ زمین پر کون ہے؟ اللہ نے کہا موسیٰ اترو، پہاڑ سے اترو، سورج ڈوبنے والا ہو تو وہیں کھڑے ہو جانا، جو سب سے پہلا اندر آئے گا اس سے بڑا اس زمین پر میرا کوئی ولی. حضرت موسیٰ نہائے دھوئے. بھائی بڑے ولی کو ملنا ہے، بھائی اللہ والے کو ملنا تو آدمی تیار ہو کے جائے گا نا. نہائے دھوئے، خوشبو لگائے، اور اتنے ادب کے ساتھ حضرت موسیٰ وہاں شہر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. ابھی آئے گا، ابھی اللہ کا ولی ہے، ابھی وہ آئیں گے جن سے جو اللہ کا ولی ہے، جس سے اللہ محبت ہے. اور حضرت موسیٰ اتنے ادب، رسپیکٹ، ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہیں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ کی قسم جو صبح گیا وہی آ رہا ہے، وہ جو بچے کو پکڑ کے گیا تھا نا وہی. تو حضرت موسیٰ سوچے کہ اس کی کیا ملاقات کرنے کا، یہ تو صبح تو اس کو میں مارنے والا تھا، اس کی کیا. تو حضرت موسیٰ پھر بھی گئے، کنفرم کرنے گئے. کہا بھائی تو وہی ہے جو صبح گیا تھا؟ ہاں یہ بیٹا اس کے ساتھ ہی. ہاں تو وہی ہے جو ابھی آ رہا؟ کہا میں وہی ہوں جو میں آ رہا ہوں. تو حضرت موسیٰ کچھ بولے نہیں، سیدھے پہاڑ پر گئے اور ایک جملہ کہا اللہ تیرے سے بڑھ کر سچا تو کوئی نہیں ہوگا اللہ. لیکن اللہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جانے والا صبح میں اتنا بڑا گنہگار اور رات کو آیا تو سب سے بڑا ولی بن گیا. اللہ نے کہا میرے موسیٰ تم نے ان کا جانا بھی دیکھا، آنا بھی دیکھا، بیچ میں کیا ہوا وہ تم کو نہیں معلوم ہے. حضرت موسیٰ نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے. کہا سنو کیا ہوا. ان کے ساتھ میں کتنے سال کا بیٹا تھا؟ کہا وہ جو 5 سال کا بیٹا تھا نا، 5 سال کا بیٹا، اس نے بھائی ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے باپ کو کچھ نہ کچھ پوچھتے رہتے، یا پوتے کو دیکھا ہوگا دادا کو کچھ نہ کچھ پوچھتے رہتے. کہتے وہ 5 سال کا بیٹا ابا کو پوچھتا ہے ابا وہ کیا ہے اتنا بڑا کیا ہے؟ ابا نے کہا بیٹا پہاڑ ہے. پہاڑ بڑا ہوتا کہ نہیں ہوتا پہاڑ؟ تو بیٹے نے کہا ابا پہاڑ ہے بہت بڑا ہے. ابا نے کہا بہت بڑا. تھوڑی دیر کے بعد کہتا ابا یہ پہاڑ سے بڑا کچھ ہے؟ تو ابا نے کہا بیٹا زمین پہاڑ سے بھی بڑی ہے، اس لیے زمین کی گود میں تو پہاڑ بیٹھا ہے. زمین جس وقت اندر جائے گی پہاڑ بھی اندر چلا جائے گا. یہ زمین ہے جو ماں کی طرح ہے، جس نے پہاڑ کو اپنے بیٹے کی طرح گود میں. پہاڑ سے بڑا، بولو جلدی بولو، پہاڑ سے بڑا. تو تھوڑی دیر کے بعد بیٹا بولتے ابا یہ زمین سے بڑا. تو ابا نے کہا پانی، کیونکہ پانی زمین کو پھاڑ دیتا ہے، سمندر بن جاتے، دریا بن جاتے، تالاب بن جاتے، نہر بن جاتے. یہ پانی زمین کو پھاڑتا رہتا، اور جب پانی کا طوفان آتا ہے تو زمین کوئی کام دینے والی ہوتی. تو کہا بیٹا تھوڑی دیر سے بولتا ابا میں یاد کر لیا ابا پہاڑ بڑا، اس سے بڑی، اس سے بڑا. ہاں ابا اس سے بڑا. ابا نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا کتنا پوچھے گا، اس سے بڑا آسمان، کیونکہ آسمان نے سب کو چھاؤنی دیا ہے. بھائی پہاڑ کے اوپر جاؤ تو بھی آسمان نظر آئے گا، زمین پہ کھڑے رہو تو بھی آسمان نظر آئے گا، پانی پہ کھڑے رہو تو بھی آسمان نظر. اللہ نے آسمان کو اتنا بڑا بنایا، سب کو گھیر کے رکھا ہے، پہاڑ کو، زمین کو، پانی کو، سب کو گھیر کے کس نے رکھا ہے. تھوڑی دیر ہوئی بیٹے کو رہا نہیں آتا. بیٹے نے کہا ابا پہاڑ، زمین، پانی اور اس سے بڑا معلوم نہیں اس وقت باپ پہ کیا گزرتی ہوگی. اور باپ نے زور سے چیخ ماری، کہا بیٹا اس سے بڑا تیرے باپ کا گناہ ہے، آسمان سے بڑا تیرے باپ کا. اور وہ کونے میں بیٹھ گیا اور زور زور سے رونے لگا. بیٹا
پہاڑ بڑا ہوگا، زمین بڑی ہوگی، پانی بڑا ہوگا، آسمان بڑا ہوگا، لیکن میرا بیٹا تیرے کو نہیں معلوم تیرے باپ کا گناہ آسمانوں سے بھی زیادہ، تیرے باپ کا گناہ اتنا زور سے باپ نے چیخ ماری اور رونے لگا، بیٹا بھی رونے لگا، بیٹا کہنے لگا ابا ابھی کچھ نہیں پوچھوں گا، خالی اتنا بتا دو تم رونا بند کر دو، تمہارے گناہ سے بڑا کیا ہے؟ وہ باپ نے زور سے چیخ ماری، کہا بیٹا میرے گناہ سے بڑھ کر میرے اللہ کی رحمت ہے، میرے گناہ سے بڑھ کر اللہ کی رحمت ہے۔ وہ بیٹا کہتا ابا، روتے روتے باپ کہتا میں گناہ کیا کرتا ہوں، معلوم نہیں کیا کروں گا، لیکن ایک جگہ جا کے میرا گناہ ختم ہو جائے گا، لیکن میرے اللہ کی رحمت تو کبھی ختم ہی نہیں ہونے والی ہے۔ میں بس اب اللہ نے حضرت موسیٰ کو پوچھا بتاؤ میں کیا کرتا اس کے بارے میں؟ یہ سوال جواب ہوئے میں کیا کرتا؟ اس نے روتے روتے اپنے بیٹے کے سامنے، ارے کوئی اپنے بیٹے کے سامنے گناہ قبول نہیں کرتا، اس نے 5 سال کے بیٹے کے سامنے کہہ دیا کہ میں گناہ گار ہوں، میرا گناہ آسمان سے زیادہ ہے اور میرے گناہ سے زیادہ اللہ کی رحمت ہے۔ کوئی بیٹے کے سامنے باپ ذلیل نہیں ہوتا، لیکن اس نے کہہ دیا اے موسیٰ بتا کیا کروں؟ موسیٰ بہت روئے پہاڑ پہ، کہا اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ نے کیا مسکرا کے فرمایا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانے، موسیٰ معاف کر دو، ارے معاف تو اسی وقت کر دیا تھا اور تجھے نہیں معلوم بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ بھی کر دیا۔ میرے دوستو یہ واقعہ لکھنے کے بعد لکھنے والے نے لکھا یہ گنہگار حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار، اور صرف 2 باتیں روئے، پہلی بات تھی کہ میرے گناہ آسمان سے زیادہ ہے اور میرے گناہ سے زیادہ اللہ کی رحمت ہے۔ ارے میرے کالی پل والوں، اگر حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار 2 بول کے اللہ کے سامنے روئے اللہ معاف کر دے، بغیر حساب کتاب جنت دے دے، ہم تو امت محمدی ہیں، ہم تو آخری نبی کے امتی ہیں۔ اور جمعہ کا دن ہے، شعبان مہینہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں شعبان مہینہ، ہمارے نبی نے کہا شعبان شہری، جب تو یہ کہے کہ شعبان مہینہ ہے یہ بھی کہہ دینا شعبان مہینہ نہیں ہے محمد کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اگر وہ بنو اسرائیل کا گنہگار روئے اللہ معاف کر دے، کیا ہم روئیں گے اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا؟ اس لیے میرے پیاروں بہت توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ آج جو حالات ہے نا، اور میں نے ابھی آپ کو کہا نا کوئی ناراض ہوئے گا نا کہ کوئی 2 سال تک راضی نہیں ہوتا، کتنی منت سماجت کرو راضی نہیں ہوتا، اور اللہ کو پوچھو اللہ تو کب راضی ہو جاتا؟ اللہ تیرے سامنے کتنا رونا پڑتا؟ اللہ 1 گھنٹہ روئے، اللہ 2 گھنٹہ روئے، اللہ 24 گھنٹہ تیرے سامنے روئے؟ اللہ نے کہا ہاں میرے پہلے نبی میرے سامنے بہت روتے تھے، حضرت آدم 300 سال تک روئے ہیں، کتنے سال تک، لیکن اللہ ہم کتنا روئے؟ ہم تو آخری نبی کے امتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے کہا میرے سامنے لمبا رونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلے گا، تیرے گال پڑ جائے گا، اللہ کہتے گال پہ آنسو کا قطرہ ہوگا، میری قسم معاف بھی کر دوں گا اور جہنم کا دھواں بھی حرام کر دوں گا۔ تو میرے پیارو 3 کام بولو کرو گے انشاءاللہ، دیکھو وقت پورا ہو گیا، بولو 3 کام کرو گے انشاءاللہ۔ پہلا کام بولو لا الہ، دوسرا کام کسی کو ستاؤ کے نہیں، ابھی سے چھوڑ دو، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ ایک بات یاد رکھو، تم کسی کی برائی کرتے رہو گے، گناہ کرتے رہو گے، حدیث پاک میں آتا ہے مرنے سے پہلے اللہ تجھ کو اور تیری اولاد کو اس گناہ میں مبتلا کرے گا، اور پھر اللہ کہے گا اب کوئی پھیلائے گا نہیں، میں خود تیرے گناہ کو پھیلانے والا ہوں۔ اس لیے میرے پیارو اور تیسری بات توبہ کرو گے نا انشاءاللہ، نہیں ساتھ میں بولو نا توبہ کرو گے نا انشاءاللہ۔ اور یہ تینوں کے لیے پاور باکس کیا ہے؟ بھائی لا الہ الا اللہ بھی کلمہ آنا چاہیے، ہاں میں سب اچھا بن جاؤں، میں بہت اچھا مسلمان بن جاؤں، میں توبہ کرنے والا بنوں، یہ 3 کے لیے اگر کوئی پاور باکس علماء سے پوچھو ہمارے 5 وقت کی نماز آئے گی آٹومیٹک سب آئے گا۔ مطلب نماز آئے گی، نماز ایسی ہے جیسے وہ چابی والا کھلونا، آپ نے کھلونا دیکھا ہوگا نا، پہلے آتا تھا چابی گھماؤ، یہ نماز ہے، پھر چابی نکال دو، جو ہمارا کھلونا چلے جا رہا، ارے وہ کیوں چل رہا ہے؟ اس کے اندر کیا طاقت وہ نماز کی تھی جس نے اس کو تمام گناہوں سے روک دیا ہے۔ اور میرے دوستو آخری بات آپ کو کئی مرتبہ کہا، پھر کھل کے بولتا ہوں، آپ کو خراب لگے تو خراب لگے، نمازی جنتی، بولو نا نمازی بے نمازی، ہاں۔ اور تجربہ کر کے دیکھو، حضرت عمر جمعہ کے دن یہ ممبر کیا کہا؟ کاروبار کرو، بزنس کرو، دھندا کرو، مگر بے نمازی کے ساتھ انویسٹمنٹ مت کرنا،
جو نماز نہیں پڑھتا اس کو پارٹنر مت بنانا. کسی نے حضرت عمر کو کہا کیوں؟ کہا جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے تیرے کو کبھی بھی دھوکہ دے دے گا. بھائی سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو پھر بول دو ایک مرتبہ نمازی. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتا میرے پیارے پیارے بندے بندیاں تو آج وقت نماز کی پابندی کر لے. تم زمین پہ نماز پڑھتے جاؤ گے اللہ آسمانوں پہ جنت کے دروازے کھولتا جائے گا. تین کام کرو گے نہیں انشاءاللہ. اور چوتھا کام پاور باکس کیا ہے ہمارا؟ پڑھیں گے سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی کارڈ تقسیم ہوں گے, ابھی یاد سے لے کے جانا, اثر کے بعد پڑھنا ہے. جلدی جلدی بولو, آپ کو معلوم ہے کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے؟ 80 مرتبہ. اللہ 80 سال کے گناہ کو معاف, 80 سال کی عبادت اللہ نامہ عمل میں. میں آپ تمام کا بہت 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 شکریہ